بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ صاحب. میں آیا تو آج ای پاسپورٹ کی انوگریشن پہ تھا، لیکن بڑی اور بھی آپ نے باتیں کر دی. میں سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، دنیا میں ٹیکنالوجی نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہے. اور سیکنڈ جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ جو کیپیسٹی تھی آفیشلز کی کرپشن کرنے کی، وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی ختم ہو گئی. جتنی بھی آپ ایکسپیریمنٹ کریں، اپنے تجربے سے دیکھیں، تو آج سے 22 سال پہلے شوکت خانم نے ہم نے پیپر لیس اپنا سارا سسٹم کر دیا تھا، اور ساری ہم نے ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ، کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ پرچیاں چلیں یا کچھ چلیں، جس کی وجہ سے بڑی لیول پہ کرپشن ہوتی تھی. اور اتنا زیادہ فرق پڑا ہاسپٹل پہ کہ ایک دم جیسی آپ نے پیپر لیس ہاسپٹلس کے سسٹم کیے، کرپشن بھی چھوٹی موٹی جو دوائیوں کے اندر پرچیوں پہ ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. ٹرانسپیرنسی آ گئی. اگر کوئی بھی غلطی ہوتی تھی تو وہ 2 منٹ کے اوپر پکڑی جاتی تھی. تو میں نے تب سے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیٹی کرپشن ہے، دیکھیں 2 قسم کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑے پیمانے میں، مثلا بڑے بڑے کانٹریکٹس کے اوپر کرپشن کی جاتی ہے. مثلا نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس پہ جو کرپشن کی گئی ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہے. کہ اگر 2013 کے کانٹریکٹس جو نیشنل NHA کے کانٹریکٹ سڑکوں پہ دے رہے تھے، اور 2021 میں 23 کروڑ فی کلومیٹر کم پہ دے رہے تھے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مارجن تھا جس کے اوپر پیسہ بن رہا تھا فی کلومیٹر. اور ہم نے جب وہ کیلکولیٹ کیا جتنی سڑکیں بنائی گئی، تو 1000 ارب روپے کی اس کے اوپر سائفن آف کیا گیا تھا. پیسہ سڑکوں سے نکالا گیا تھا، لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جیسی آپ ای ٹینڈرنگ کرتے ہیں، جتنی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، یہ کرپشن نیچے آ جائے گی ملک میں. تو مجھے اس کی سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو عام ہمارا اس ملک کا جو مزدور، جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو جا کے باہر محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، اپنی سیونگز پاکستان بھیجتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان مشکل حالات میں، جب تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ جب تیل اتنا اوپر چلا جائے، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی محنت کش لوگ ہیں جن کی پیسے کی وجہ سے آج ہماری اکانومی سسٹینیبل ہے. تو ان کے لیے جتنی بھی ہم آسانیاں پیدا کریں، ملک کا ہی فائدہ ہے، انسانیت کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں. جس طرح میں نے کہا، 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، پیسے سیو کرتے ہیں، گھر بھیجتے ہیں. اور میں نے بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر بیچارے پھنس جاتے ہیں، پھر جا کے جدھر وہ آفیسز میں جاتے ہیں بیچارے دھکے کھاتے پھرتے ہیں. تو یہ جو شیخ صاحب انٹیریئر منسٹری کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نادرا کو بھی، کہ آپ نے یہ مل کے یہ جو ای پاسپورٹ بنایا، اور یعنی آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے پاکستان کی بھی، یہ جو سسٹمز ماڈرن کر دیے کہ اب کوئی کیوز نہیں کرنے پڑیں گے. جس کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا وہ سیدھا گیٹ سے نکل جائے گا بیچ میں. تو یہ جو ایئرپورٹس کے اندر مسئلے آتے ہیں، اور خاص طور پہ عام لوگوں کو، وہ بھی چلے جائیں گے. سیکیور بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی چیکس ہیں، پاسپورٹ سیکیور بھی ہو جائے گا. اور یہ جو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی یہ ہے کہ ٹورزم میں یہ بڑا فائدہ پہنچائے گا. دیکھیں، پاکستان کا جو فیوچر ہے نا، اس پہ ٹورزم بہت بڑا رول پلے کرے گی.
ہمارا اس وقت مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہماری امپورٹس اس سے بہت زیادہ ہے. تو وہ جو گیپ ہے، ٹریڈ گیپ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جب تک ہماری ایکسپورٹس کی کیپیسٹی بڑھتی نہیں جاتی کہ ہم ایکسپورٹس اپنی امپورٹ سے آگے لے جائیں، تب تک یہ جو گیپ فل ہو سکتا ہے. ایک تو ریمیٹنسز سے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں، دوسرا ٹورزم. پاکستان ایک وہ ملک ہے جس کو اللہ نے اس طرح کی ویرائٹی دی ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹورزم اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ٹورزم کے اوپر، اور ٹورسٹ کے لیے آسانیاں نہیں پیدا کی. ہم نے ریزورٹس کے اوپر کبھی سوچا نہیں. ہم نے ٹورزم کو ابھی انڈسٹری بنایا ہے، اس کو پہلے انڈسٹری بنانا چاہیے تھا، اور انسینٹیوائز کرنا چاہیے تھا کہ باہر سے آئے لوگ انویسٹ کریں ریزورٹس کے اوپر. اصل میں ٹورزم صرف ایک ٹورسٹ آ جاتا ہے ملک میں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹورسٹ ملک کے اندر آ کے جب پیسہ خرچ کرتا ہے تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ریزورٹس چاہیے، اس کے لیے ہم نے کبھی ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا. ہم نے بہت بڑی ایک کام کیا ہے کہ ہم نے اسکردو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیا. اس کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹلی لوگ اب اسکردو آ سکیں گے، نہیں تو وہ آ کے بیچارے یہاں پھنستے تھے کہ موسم خراب ہوا ادھر اسلام آباد میں. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر مثلا میری 2 ہفتے کی چھٹیاں ہیں، اب میں 2-3 دن یا اسلام آباد میں انتظار نہیں کر سکتا کہ فلائٹ آئے تو میں اسکردو جاؤں. تو یہ جو اب ہم سٹیپس لے رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ای پاسپورٹ کو ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس سے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ جو ہماری انشاءاللہ ٹورسٹ انڈسٹری کو جو چیزیں انسینٹیوائز کرتی ہیں، جس میں ایک ای پاسپورٹ بھی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ اس ملک کا آگے جا کے جو پورا پوٹینشیل ہے، جو ہم ابھی تک اس کا پوٹینشیل کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، یہ اللہ کی ایک اس نے ہمیں یہ تحفہ دیا ملک کہ اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کدھر سے کدھر پہنچ سکتا ہے اور یہ ملک کتنا خوشحال ہو سکتا ہے. آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے، دیکھیں یہ پولیٹیکل کرائسس تو ملکوں میں آتے رہتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر کرائسس آتا رہتا ہے. کبھی مثلا لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے، نو کانفیڈنس ووٹ ایک جائز جمہوری طریقہ ہے. اس کرائسس کا یہ ہے ایک فورن امپورٹڈ کرائسس، یہ ایک باہر سے سازش ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ سازش تب سے ہوئی جب سے وہ لوگ جو باہر سے پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کنٹرول کرتے تھے، ایک ٹیلی فون کال پہ ہمارے سے چیزیں منواتے تھے ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف، وہ لوگ برداشت نہیں، ان کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے فیصلے کرے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات قربان نہ کرے. جو وار آن ٹیرر میں آپ کے سامنے ہوا ہے کہ تباہی ہوگی پاکستان کی، کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اس جنگ میں شرکت کر کے کیا فائدہ ہوا؟ صرف نقصان ہی نقصان ہوا ہمارے معاشرے کے اندر. جو بیچارے، اور خیر میں تو کتنے ہسپتال گیا، لوگ بیچارے کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، بازیں نہیں ہیں، کوئی پیرالائز ہو گئے جو بچے تھے. یہ بم اٹیکس جو ہوئے تھے 80,000 لوگ ہمارے مر گئے. لیکن جو قبائلی علاقے کے لوگوں سے ظلم ہوا ہے، ہم تو دور تھے یہاں، ہمیں تو پتہ نہیں ان سے کیا ہوا ہے. جہاں ڈرون اٹیکس، وہاں جو تباہی مچی، وہاں 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی. زکوٰۃ دینے والے اوور نائٹ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہوا یہ سب کچھ. ہر چیز کی پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو قربان کیا کسی اور ملک کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. تو اس لیے عادت نہیں ہے ان کو، باہر کے لوگوں کو عادت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی لیڈرشپ ہو جو اپنے ملک کے مفادات کو آگے رکھے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے ایک فارن پالیسی جو اپنے ملک کی انٹرسٹ کو آگے رکھتی ہے. تو یہ جو سازش ہے، یہ انشاءاللہ میں نے مینشن کیا
کہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، وہ آج ڈاکیومنٹ میں سینئر جرنلسٹ کو اب دکھاؤں گا. لوگ سمجھتے ہیں نا جی کہ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہو رہا. ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم وہ پوری طرح لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن ممالک یا کن یعنی کون سے لوگ تھے باہر جنہوں نے یہ ہمیں یہ جو دھمکی دی ہے. لیکن کیونکہ اس کو شک کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کوئی اس طرح اپنی حکومت بچانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، اس لیے میں نے آج فیصلہ کیا میں ٹاپ پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. میں یہ جو لوگ انجانے میں سازش کا حصہ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سازش کا حصہ ہے، ان میں سے جو ہماری الائڈ پارٹیز ہیں ان میں سے ایک ایک کو بلواؤں گا، ایک آدمی نمائندے کو بلواؤں گا، ان سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ یہ ڈاکیومنٹ ریل ہے. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا لوگوں کو کہ بہت بڑی سازش ہے، یہ جتنی میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ سازش ہے، اور وہ ڈاکیومنٹ کے اندر واضح ہے. تو شیخ صاحب آج میں ان سب کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا کرے، لیکن کم از کم فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے کہیں آپ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا حصہ نہ بن جائیں. شکریہ.